سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام۔ 7 ستمبر کی چھٹی منائی جائے گی اور پاکستان میں جو احمدیوں کے متعلق اس وقت حالات ہے بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ ویسے تو کبھی مجھے تو خبر نہیں اچھی ملی کیونکہ ہماری نظر ہر خبر پہ ہوتی ہے۔ خان صاحب ہمارے ساتھ ہے، عرفان احمد خان صاحب۔ خان صاحب 7 ستمبر کو چھٹی سینٹ نے منظوری دے دی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سینٹ نے کوئی منظوری نہیں دی، سینٹ نے قرارداد پاس کی۔ قرارداد سے مراد ہے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا۔ کوئی چیز قانون نہیں بنا، کوئی ایسی ابھی تک تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک توجہ دلا دی ہے سینٹ نے اپنی طرف سے، اور وہ پیش کرنے والے جمعیت العلماء اسلام ہے، مولوی کا کام ہی یہ ہے۔ اور بات ایسی ہے کہ اس کے خلاف کوئی بندہ بولتا نہیں ہے، کوئی جرات نہیں کرتا، اس لیے کہ جو بولے گا اس کے خلاف سارے مولوی جو ہے بچوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو اس لیے لوگ خاموش رہ جاتے ہیں۔ تو نہ تو مخالفت کسی نے نہیں کی، اور یہ ہے کہ حق میں ووٹ دے دیا قرارداد کے، تو قرارداد پاس ہو گئی ہے۔ جو اقلیتی نمائندے نے بولنا چاہا تھا اس کو فاروق نائب صاحب نے منع کر دیا کہ جب تو قرارداد پاس ہو گئی، قرارداد پیش کرنے سے پہلے بولا جا سکتا ہے، قرارداد پاس ہونے کے بعد نہیں بولا جا سکتا۔ تو پاس تو وہ ہو گئی ہے قرارداد۔ اب دیکھیں اس کے اوپر کوئی سینٹ کے چیئرمین صاحب آیا یا حکومت کوئی اس پہ نوٹس لیتی ہے یا نہیں لیتی، یا قراردادیں تو ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی پاس ہو رہی ہوتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو اسی طرح عمل بھی کیا جائے۔ یہ کیونکہ نازک مسئلہ ہے، اس لیے ممکن ہے کہ اس کا یہ پیچھا کریں اور یہ کہیں کہ جی ہم نے قرارداد منظور کی تھی تو آپ اس کو پاس کریں۔ اور ہاں، اگر دونوں ایوانوں نے ایسی کو قرارداد پاس کر دی کیونکہ ان کا مشترکہ اجلاس بھی ہوتا بعض دفعہ، اور وہاں کوئی ایسا مسئلہ کسی نے کھڑا کر دیا تو مخالفت میں سے کسی نے بولنا نہیں، اگر وہاں قرارداد پاس ہوگی تو پھر باقی ایک خطرے کی گھنٹی ہے، ایک نیا کہنا چاہیے کبھی۔ ان باتوں سے حوصلہ ملتا ہے احمدیت کو، جو مخالف طبقہ ہے، طبقات ہیں یا علماء کے طبقات ہیں یا جو احمدیوں کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ان باتوں سے نیا حوصلہ ملتا ہے اور وہ زیادہ ضرورت مند ہو کر کھل کر میدان میں آتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ایسی باتوں کا یا ایسی قراردادیں پاس کرنے کا یہ یقیناً ہوتا ہے۔ اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 دن سے مسلسل ایسی خبریں مل رہی ہیں۔ کئی کالج کے پروفیسر کو 11 سال سے پڑھا رہا تھا، وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ کمالیہ میں قبر کا مسئلہ جو ہے تھا، ابھی کل رات کسی گاؤں کے اندر کی اطلاع ہے وہاں کے بھی مسجد جو ہے گرا دی، مینار گرا دیے گئے ہیں، پولیس نے خود گرائے ہیں رات کے 2 بجے۔ تو اس قسم کی خبریں پہ ان کو ایسے لوگوں کو حوصلہ افزائی ملتی ہے اور ایسے کام جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جس سے ظاہر بات ہے کہ احمدی بیچارے متاثر ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ویسے ہی ایک لمبے عرصے سے جو ہے احمدی خوف کا شکار ہے، اور ہر روز اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ان کے کان میں پڑتا ہے، ایسی خبریں کان میں پڑتی ہیں، اور معاشرہ جو ہے ان کو اپنے سے الگ تصور کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک خوف کی زندگی کے ساتھ بسر کر رہے ہیں۔ جی خان صاحب، 7 ستمبر کی چھٹی کا مقصد کیا ہے کہ اس دن چھٹی ہوگی اور ہم کھل کر فتنہ اور فساد پھیلائیں گے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اصل مقصد تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا؟ مطلب ان کی بات تو یہ ہے کہ ان کو ایک دن ایسا مل جائے جس میں سینہ پھیلا کے تو کہہ سکیں کہ ہاں دیکھو جی ہم نے اپنی بات منوا لی حکومت کے ساتھ، اور اپنی من مانی کروا کے دکھا دی۔ اصل تو اس نے اپنا روپ دکھانا ہے مولوی نے کہ ہاں بھائی انہیں اس سے تو کوئی غرض نہیں۔ اگر ایسی غرض ہوتی تو معاشرے کو صحیح کرنے کی طرف بھی ان کی توجہ ہوتی، معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کی طرف بھی توجہ ہوتی۔ ساری دنیا چیخ رہی ہے کہ اخلاقیات سے گرا ہوا معاشرہ پاکستان کا بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے جو عالم کا اصل کام ہے۔ ایسے کاموں کی طرف جن سے ان کو دنیا کو نظر آئے کہ ہاں ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے، طاقت کا اصل چشمہ ہم ہیں مولوی، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ ریاست، بلکہ ہم لوگ جو چاہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں اور ہماری اس ملک کے اندر چلے گی۔ ان باتوں سے مقصد ان کا یہ ہوتا ہے ایسا کروانے کا۔ اچھا، میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، یہ خوشاب کا علاقہ ہے، گاؤں ہے، وہاں پہ ایک وہاں کی جو ویڈیو میرے پاس پہنچی ہے، مسجد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور وہ جتنے لوگ اس میں نظر آ رہے ہیں وہ علماء ہیں، انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی، عام پبلک مجھے تو نظر نہیں وہاں پہ اس ویڈیو میں آ رہی، ہو سکتا ہے پیچھے ہو،
لیکن نعرے بازی ہو رہی ہے جیسے جیسے تھوڑے یا جو بھی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے. خان صاحب یہ بتائیے کہ یہ پہلے دھمکی بھی دی گئی تھی کہ 12 ربیع الاول شام تک یہ مراپ اور منار جو ہے گرا دیے جائیں ورنہ ہم آ کے خود گرائیں گے. تو وہ پولیس خود اس میں شامل ہو جاتی ہے. نارمل تو پولیس کو تحفظ دینا چاہیے. یہاں جرمنی میں ایک چرچ ہے، مجھے پچھلے دنوں میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا، وہاں پہ کوئی خطرہ تھا تو باقاعدہ پولیس جو تھی وہ تحفظ دے رہی تھی اور کچھ احمدی نوجوان بھی وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے تھے. خاصا ریاست کا تو کام ہوتا ہے کہ تحفظ دینا، تو ریاست کمزور ہے اس وقت کہ وہ علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ریاست تو بہت ہی کمزور ہے. پنجاب کے اندر تو ریاست مولوی کے آگے بالکل لیٹی ہوئی ہے، اور جو ریاست کے بڑے ستون ہیں، بڑے ریاست کے قادرین ہیں، قائدین ہیں، وہی جب آگے لیٹ جائیں گے تو پھر آپ ایک ایس ایچ او یا پولیس کانسٹیبل سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسٹینڈ کرے گا، جب اسے پتہ ہے کہ بھائی اگر میں نے کوئی ایسا ضرورت مندانہ اقدام کیا تو مجھے سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوگا، میری بیک پہ کوئی نہیں کھڑا ہوا ہوگا، ریاست کا کوئی ستون مجھے سپورٹ نہیں کرے گا. اس لیے وہ بھی ان کاموں کی طرف جو ہے وہ مددگار بن جاتے ہیں بجائے کہ وہ اس کام کو روکیں. لیکن مسجد تو کافی عرصے سے تھی تو پہلے ان کو کبھی تکلیف نہیں تھی، اب کیا مسائل پیدا ہوئے خان صاحب؟ دیکھیں جو مسجد قانون تو 84 کے بعد بنا ہے نا، اس سے پہلے کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اور جو جو انتہا پسندی بڑھ رہی ہے ملک کے اندر، جو جو ایم یو کے خلاف زیادہ کھل کر یہ سامنے آ رہے ہیں، اس طرح اس لحاظ سے یہ ایسے معاملات جو ہیں ایسے بڑھ رہے ہیں روز بروز. جب پہلے توجہ نہیں تھی اتنی زیادہ تو اس وقت لوگ رہ رہے تھے آرام کے ساتھ، مسجدوں کے اوپر مینار بھی بنے ہوئے تھے. اب جب سے تحریک طالبان نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے اور ان کا منشا یہی ہے، تحریک ختم نبوت مخالفت بھی کرتی ہے، جلسے بھی کرتی ہے، لیکن اس قسم کے اقدام انہوں نے اس تعداد میں نہیں اٹھائے تھے جس تعداد میں اب تحریک لبیک جو ہے سامنے آنے کے بعد ان کا تو مقصد ہی صرف ایک لگتا ہے کہ بھئی ہمارے مینارے اور ہماری مساجد اور ہمیں تنگ کیا جائے یا ہمارے قبرستانوں کو نقصان پہنچایا جائے. تو اس طرف وہ زیادہ رفتار کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور دن بدن یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، اور یہ ساری مصیبت جو ہے پنجاب میں آئی ہوئی ہے، اور پنجاب ہی وہ صوبہ ہے جہاں پر تحریک لبیک یہ جہاز والے زیادہ ایکٹیو ہیں دوسرے نسلوں کی صوبوں کی نسبت. اچھا ایک چیز کل میں نے بتائی تھی کہ ایک ختم نبوت کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ جب تک احمدی جو ہیں وہ یہ نہ مانے کہ ہم غیر مسلم ہیں، ان کو نوکری بھی نہ دی جائے. نوکریاں بھی اب خطرے میں پڑ گئی ہیں لوگوں کی، لوگ وہاں پہ چاہے وہ کسی بھی میدان میں اپنا رزق بنا رہے ہیں تو ان کو متاثر بھی کیا جا رہا ہے. تو خان صاحب یہ پھر کیسے چلے گا؟ مشکل تو بڑھتی جائے گی جو احمدی وہاں پہ رہتے ہیں. مطالبات جو ہیں دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. پہلے یہ کیفیت نہیں تھی، وہ آج مخصوص شعبے تھے جن میں یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ جو ہائی پوسٹ ہیں ان کے اوپر ان کے آدمی نہیں آنی چاہیے. لیکن اب تو آواز جو ہے وہ عام جو نوکریاں ہیں اس کے اوپر خلاف بھی اٹھ رہی ہے کہ ان کو وہ نوکری بھی نہیں دی جائے. مقصد ان کا تنگ کرنا ہے، مقصد یہی ہے. تو وہ یہ دکھوانا چاہتے ہیں اہمیوں سے کہ وہ جو تسلیم کر لیں کہ ہاں ہم غیر مسلم ہیں، اور یہ دن آنا نہیں، اور جتنی تکلیفیں ہیں وہ اٹھانی پڑیں گی. اور اس کے لیے یہی ہے کہ بھئی شاید کبھی ریاست کو خیال آ جائے، کوئی ایسا سیاسی لیڈر پیدا ہو جائے جو بنیادی حقوق ہیں انسان کے ان کی طرف توجہ کرے اور ان کو مذہب کے ساتھ نہ مکس ہونے دے، تاکہ احمدی جو ہے یا دوسرے اقلیتی ہے وہ امن کی زندگی گزار سکیں. آج ایک ویڈیو اور میں نے دیکھی، ایک عیسائی فیملی تھی، ان کے گھر کو گرا دیا گیا. وہ کہہ رہے تھے ہمیں کسی دوسرے ملک لے جاؤ، ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. احمدی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کبھی کوئی ان سے متاثر ہو رہا ہے. خان صاحب آپ نے گورنمنٹ کی بات کی، تو گورنمنٹ کو تو اپنے اتنے مسائل ہیں، وہ اپنے سیاپے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. تو انہیں تو کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں اور ان کے کوئی بنیادی حقوق ہیں. انہیں تو اپنی قوم کے بنیادی حقوق کا بھی پتہ نہیں، اپنے لوگوں کا، تو دوسروں کا وہ کیسے تحفظ کریں گے؟ نہیں تو یہ پھر کمزور حکومت ہے نا. کون سی حکومت ہوتی ہے جس کو مسائل کا سامنا نہیں ہوتا؟ ہر فیلڈ کے اندر ہر طرف مسائل کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں حکومتوں کے لیے اور ان کو حل کرتی چلی جاتی ہیں. لیکن یہ کہ اگر صرف ایک طرف سے آپ آنکھیں بند کر لیں
اور بالکل ہی اس طرف توجہ نہ دیں تو یہ کمزور ریاست ہے، کمزور حکومت کی نشانی ہے یہ۔ اچھا مجھے اس پر پنجاب حکومت کو سوچنا چاہیے، پنجاب کی جو نئی وزیر اعلیٰ بنی ہے انہیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس بات کا حل نکالنا چاہیے۔ اگر اس وقت پرویز الہی نے جرات کر کے وہ کر دیا تھا، نکاح نامے کے اندر بھی پہلے پاسپورٹ پہ آیا، پھر شناختی کارڈ پہ آیا، اب نکاح نامے کے اندر آ گیا، اس قسم کی حرکات حکومت خود کر رہی ہے تو وہ کمزور حکومت کیا، وہ تو خود ان معاملات میں انوالو ہوتے ہیں۔ اس وقت مرکز میں اس کی عمران خان کی حکومت تھی، اسے بھی اس معاملے میں آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سارے معاملات ریاست کو کمزور کرنے والے ہیں، ایم بھی کے نقصان اٹھا رہے ہیں، وہ تو اٹھا ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ملک بھی کمزور ہو رہا ہے، ریاست بھی کمزور ہو رہی ہے، معاشرہ بری طرح پھٹ رہا ہے آپس میں، ایک دوسرے کے خلاف کوئی جسے کہتے ہیں وطنیت کی محبت جو ہوتی ہے وہ نام کو نہیں ہے پاکستان کے اندر اس وقت۔ بات میں تو آپ ایک دوسرے سے گریبان پکڑ لیتے ہیں، تو یہ اس کا نقصان معاشرے کو ہو رہا ہے، وطن کو ہو رہا ہے۔ اس لیے کم از کم اسی لحاظ سے پنجاب کی نئی وزیر اعلیٰ جو ہے اس بات کو سوچنا شروع کر دیں اور اس کے حل کی طرف جو ہے قدم بڑھائیں۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، پرابلم یہ ہے کہ جب ریاست غلط طریقے کے ساتھ سسٹم کو چلائے گی، غلط طریقہ یہی کہ جب آپ ایمانداری کے ساتھ اس جگہ پہ نہیں پہنچتے جہاں آپ کو ایمانداری سے پہنچنا چاہیے، تو پھر ظاہر ہے آپ سے کوئی ایسے فیصلے بھی نہیں کروائے جا سکتے، آپ خود بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے، دوسرے کے کہنے پہ آپ پھر سسٹم کو چلا رہے ہوتے۔ جو اصل وجہ ہے، جب آپ طاقت کے ذریعے وہاں پہ پہنچتے ہیں، عوام کی طاقت کے ذریعے، تو پھر آپ فیصلے کرنے کی قوت بھی رکھتے ہیں۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیانتداری سے وہاں تک پہنچے نہیں۔ جب آپ دیانتداری سے نہیں پہنچے تو پھر نہ تو آپ عوام کے ساتھ دیانتداری والا سلوک کر سکتے ہیں، نہ جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ دیانتداری والا سلوک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ کسی کی بھی مسجد ہو، عبادت گاہ ہو، اس کو نقصان پہنچانا میرا خیال ہے کہ ایک فخر کی بات نہیں، شرم کا مقام، کوئی بھی ہو۔ یہاں یورپ میں مجھے میرا خیال 2-3 ماہ پہلے یاد ایک پروگرام کیا تھا، تو یہاں ایک شہر ہے، وہاں پہ چرچ کو نقصان کسی نے دھمکی دی، پولیس تھی اور لوگ تھے، وہ مکمل ریاست کی جو ذمہ داری تھی وہ وہاں پہ پوری کی جا رہی تھی، شاید ابھی بھی ہو۔ میں نے ویسے اگلے ہفتے وہاں پہ جانا ہے، میں اسپیشل جاؤں گا وہاں دیکھنے کے لیے۔ تو جب تک گورنمنٹ ہماری عدل انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرے گی اور ایک قوم بننے کے لیے پھر آخر پہ وہی کہوں گا ایسے تمام قوانین جو جن کی ضرورت نہیں تھی وہ بنائے گے، ان کو ختم کرنا ہوگا، پھر ہی ہم اپنے آپ کو میرا خیال ہے کہ پاکستانی بھی سمجھیں گے اور پاکستان کی خدمت کرنے میں مخلص بھی ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام۔ ناظرین، 9 ٹی وی انٹرنیشنل کی نشریات آپ یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں شاید جو ٹک ٹاک پہ ہمارے پروگرام ہیں وہی سب کچھ ہے، لیکن جو صحیح پروگرام ہوتے ہیں پاکستان کے متعلق ہو یا اور بھی جو بھی حالات ہیں دنیا میں چل رہے، جرمنی ہو، انگلینڈ ہو، وہ یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے سبسکرائبر کوئی 89,500 کے قریب ہے۔ ابھی ہمیں 1 لاکھ کرنے کے لیے 10,500 لوگوں کی ضرورت ہے۔ جو بھی لوگ ہمارے دوست ٹک ٹاک پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے 9 ٹی وی انٹرنیشنل، اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک اچھے پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور پھر اگر 1 لاکھ سبسکرائبر ہو جاتے ہیں تو ہمیں یوٹیوب کی طرف سے سلور کارڈ بھی مل جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح توجہ دیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور آپ کو ہم بتائیں گے دنیا کے حالات، تازہ صورتحال۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام۔ ناظرین، کوئی بھی بل ہو جو قومی اسمبلی میں جائے یا سینٹ میں جائے، نارمل اس پر بحث ہوتی ہے،
99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز آنے والی ہے، اور جب یہ چیزیں سامنے آئی تو اتنی خوفناک ہیں کہ اس کا میرا خیال ابھی آپ کو بتائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان واقعی ان حالات میں جانے والا تھا مشرقی پاکستان جب بنا تھا۔ میڈم ساؤتھ افریقہ سے ہمارے ساتھ ہے، وہ بتائیں گی آج کے پروگرام میں۔ جی میڈم، یہ بتائیے کہ ایسے قوانین سامنے آ رہے ہیں جو بنائے جا رہے تھے، ایک آئینی عدالت بنانے کا پروگرام تھا، پھر اگر آپ کسی کو اٹھا لے، کسی کو مار دیں، قتل کر دیں، جو مرضی کرتے رہے، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو یہ سیاستدان جو ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا یہ بہرے ہیں آندھے ہیں، کیا ان کا مسئلہ ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر رات کی تاریکی میں سوائے اللہ کی عبادت کے اگر کوئی اور کام ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ 2 نمبری ہے۔ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہیر پھیر ہے جو کہ خلاف شریعت بھی ہے، اور اس میں آپ اس کو جائز کام نہیں قرار دے سکتے۔ تو آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا، سوشل میڈیا نے سب کو دکھایا کہ رات کے کتنے بجے تک پارلیمنٹ میں لوگ جو تھے وہ جمع رہے۔ آئین میں ترمیم اصل میں جو لائی جا رہی تھی، ان کا اصل مقصد جو تھا وہ مستقل طور پر، یہاں میں زور ڈالوں گی مستقل کے اوپر، کہ مستقل طور پہ ماشاء اللہ لگانے کا ان کا منصوبہ تھا۔ کیونکہ جب حامد مین نے نون لیگ کے 3 جو سینیٹر تھے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو یہ مسودے ہیں ان میں سے صحیح والا کون سا ہے، کیونکہ ایک مسودہ نہیں تھا، مسودے 2-3 طرح کے تھے، اور ان میں بھی وہ شکیں شامل نہیں تھی، وہ ترمیم شامل نہیں تھی، وہ چھپائی گئی تھی جو ہونی تھی۔ تو نون لیگ کے سینیٹرز نے جب یہ طاقتوروں سے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ اس میں صحیح والا کون سا ہے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں اور بس خاموشی سے آپ نے ووٹ دینا، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ سوال پوچھ سکیں۔ ظاہر ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، وہ ان کو حق تو نہیں ہے نا سوال پوچھنے کا۔ تو جو فیصل واڈا کی کا آپ نے کلپ سنا ہوگا جس میں وہ بہت ہی غصے میں نکلے پارلیمنٹ سے باہر، اور انہوں نے کہا کہ یہ نالائق اور نکمی حکومت ہے، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ آہستہ آہستہ باہر آ رہے ہیں پارلیمنٹ سے، تو آپ خود ہی ان سے پوچھ لیں کہ اندر کیا ہوا ہے اور یہ ووٹنگ کیوں نہیں ہوئی۔ بھئی طاقتور جو ہے نا وہ بہت غصے میں ہے، وہ پاگل ہو گیا ہوا ہے اقتدار کے نشے کو مستقل اپنے پاس رکھنے میں۔ اس کے لیے وہ جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں وہ کر لوں اور اس اقتدار سے نہ نکلوں۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو شاید یہ میرا تجزیہ ہے جو میں سوچ رہی ہوں کہ پاکستان میں یہ جو ہماری فوج ہے نا، یہ ISI کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے چلاتی ہے، اپنے سارے جو کام ہے نا وہ ISI سے کرواتی ہے۔ جو ISI کے موجودہ DG ہے نا فیصل ندیم انجم جو موجودہ DG ہے ISI ہے، وہ اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اکتوبر میں ہی ہمارے جو چیف جسٹس ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں ایک بہت ہی طاقتور کو دوام بخشنے کے، اور ان کو اس سیٹوں کے اوپر رکھنے کے لیے یہ آئینی ترمیم کی گئی، اور جو ایک الگ سے وفاقی جو عدالت بنائی جانی تھی اس کا جو ہیڈ تھا وہ کس کو نامینیٹ کیا جانا تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ کو۔ اور وہ جو سارے الیکشن سے متعلق اور جو سیٹوں سے متعلق اور جو بھی جو ٹرمینل کرتے تھے فیصلے، وہ اس وفاقی اس میں کورٹ میں جانے تھے جس کا ہیڈ ہونا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے، اور اس نے سارے فیصلے جو تھے وہ طاقتوروں کی مرضی سے کرنے تھے۔ یہ تھا ان کا پلان، جو کہ مولانا نے دیر کرتے 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 منڈے کا دن لے آئے اور یہ ترمیم نہیں ہو سکی۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ابھی یہ ناکام ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک بار پھر اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ واپس آ کے پھر وار کریں گے۔ یہ اس پہ خاموش نہیں رہیں گے، یہ ترمیم کو لے کر آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اور بھی بہت سی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں پاکستان میں۔ 19 سپٹمبر کو حامد علی خان نے وکلا تحریک کا آغاز انہوں نے کہا کہ ہم کر دیں گے، رابعہ باجوہ بھی اس میں برابر کی شریک ہے، وہ بھی وکلا تحریک میں وہ کہہ رہے تھے
عامر خان صاحب کے جو مشرف کے دور میں ہم نے تحریک چلائی تھی، ہم اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آئین کی حفاظت کے لیے ہیں، اور ہم ایسا کوئی بھی قانون پاس نہیں ہونے دیں گے جو پاکستان اور پاکستان کی عوام کے خلاف ہو۔ اصل میں ان کا مقصد صرف یہ ہے، یہ ترامیم کرنے کا اور جو نئے ادارے بنانے کا، وہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب کو ہم زیادہ سے زیادہ اندر رکھ سکیں، ان کا کورٹ مارشل کر سکیں۔ دیکھیں خان صاحب 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے وہ جیل کے اندر ہیں، اگر ان کے متعلق ایسے شواہد ان کو ملتے تو یہ بہت پہلے ہی ان کا کورٹ مارشل کر چکے ہوتے۔ اب چونکہ ہر محاذ کے اوپر یہ خان صاحب کے خلاف ایویڈنس لانے میں اور ان کو مجرم ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، تب ان کی یہ کوشش ہے کہ آئین میں ترمیم کر لیں اور اس کی روح سے پھر خان صاحب کا ہم کورٹ مارشل کریں اور ان کو پانی کے پندے پر لٹکائیں۔ آپ نے ہر وزیر اعظم کے ساتھ ایسا کیا، خدا کے لیے آپ بات کر دیں اقتدار کے نشے۔ میں یہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ اور بہت سے اسلامی ملک چلا رہے ہیں، اور شرم کرو، حیا کرو، یہ ہمارا ملک ہے، یہ آزاد ملک ہے۔ آپ کیوں اس کو دوسرے ملکوں کی پالیسی کے اوپر چلانا چاہتے ہیں؟ عوام کی مرضی کے اوپر چلائیں، نہیں تو پھر انجام اس کا اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک خبر یہ بھی ہے، فیصل نصیر جس کی آپ سب خبر سن رہی ہیں، اس نے جتنے ظلم کیے ہوئے ہیں اس کی سزا، اس کو پتہ چلا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کون سی بیماری ہے اس کو نا، تو کہتے ہیں بڑی خوفناک بیماری ہے۔ اسد طور ایک جرنلسٹ ہے، اور انہوں نے یہ خبر جو ہے یہ انہوں نے بریک کی ہے کہ ان کو ایک ایسی لا علاج بیماری لگ گئی ہے، وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں۔ ایسی مجھے پتا نہیں، مگر مجھے نہیں پتا، لیکن ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو جسم ہے آہستہ آہستہ جو وہ شل ہو جاتا ہے، شاید وہی نہ ہو۔ اچھا، اس میں جو بات تھی کرنے والی کہ لوگ اور بد دعائیں دے رہے ہیں، اور اس کو اگر آپ نے کوئی کام اچھا کیا ہو، کوئی قوم کی خدمت کی ہو، تو لوگ آپ کو پھر بد دعا نہیں دیتے، اگر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں قوم کے اس وقت، میڈم آپ دیکھ رہی ہیں کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ خطرے میں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کی گورنمنٹ خطرے میں، وہ کہیں نہیں جا رہی، کیونکہ ابھی جو طاقتور ہیں انہوں نے ان لوگوں سے، ان پپٹس، تو میں ان کو کہوں گی پپٹس، پتلی ہیں یہ، ان سے بہت کچھ کروانا ہے۔ اگر ان کو یہ نکال دیں گے تو پھر کس کو لے کے آئیں گے؟ سامنے تو عمران خان کھڑا ہے۔ پی ٹی آئی نے کل 3 دن سے 2 تصویریں جاری کی تھی فضل الرحمان کی۔ ہاں، میں اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تو یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا بھی بڑا پریشر ہے۔ تو آپ کے خیال میں فضل الرحمان ٹکا رہے گا یا دوبارہ پھر اس کا کوئی دماغ چینج ہو جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ فضل الرحمان جو ہیں وہ جن باتوں کے اوپر اڑے ہوئے ہیں وہ ان پہ اڑے ہی رہیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ ہو سکتا ہے، کچھ جو آئینی ترامیم میں کچھ پہ پہلے بھی وہ راضی تھے، لیکن جو بہت ساری ترامیم ہے اس پہ وہ راضی نہیں تھے، جن میں ججوں کی عمر کو بڑھانا، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی یہ کوشش کی تھی مشرف کے دور میں کہ ججز کی جو عمر ہے وہ 65 سے 68 ایئرز کر دی جائے ریٹائرمنٹ کی، تو اس پہ بھی مولانا تب بھی اڑے رہے تھے کہ نہیں، ایک تو ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا عمر بھی بڑھا دینی چاہیے۔ یہ تو مولانا نے کل بھی ایک میں نے کلپ سنا، اس میں کہا کہ جج جو ہے وہ یا چیف آف آرمی سٹاف ہے، ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ نہیں بڑھانی چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو کبھی یہ خیال آیا کہ آپ کتنے لوگوں کا حق مارتے ہیں، اور شاید آپ سے بہتر بندہ پیچھے بیٹھا ہو، وہ بہتر طریقے کے ساتھ ملک کو چلا سکے؟ یہ سوچ کیوں نہیں ہمارے لوگ؟ نہیں، کبھی خیال نہیں آیا، کیونکہ ہمارے ضمیر مر چکی ہیں، ہمارے نزدیک دولت سب کچھ ہے اور اقتدار سب کچھ ہے، تو ہمیں کسی غریب غربا کا تو خیال ہی نہیں آتا۔ غریب غربا کا خیال آتا، عوام کا خیال آتا تو ایسے حالات ہوتے جو آج ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کی نالج میں لانا چاہتی ہوں، شاید آپ کو پتا بھی ہو، مریم جو ہے صفدر، انہوں نے ایک نیا منصوبہ لانچ کیا، مریم سے مسیحائی تک، جس میں چھوٹے جو بچے ہیں ان کے جو دل کے پرابلم ہے، ان کے آپریشن یا کچھ بھی کسی بھی قسم کے دل سے متعلق جو بھی ان کے پرابلمس ہیں، اس کے لیے ایک شعبہ قائم کیا، اور اس کے لیے انہوں نے چندہ اکٹھا کرنے کا کہا ہے، ان عوام کو کہا ہے کہ آپ اس میں چندہ ڈالیں، اور اس چندے سے، عوام کے چندے سے وہ پروجیکٹ اپنا کامیاب کرنا چاہتی ہے، لیکن نام اس پروجیکٹ کو انہوں نے
अपना दिया, मरियम से मसीहाई तक, लेकिन वो अपना जाती पैसा उसमें कोई नहीं लगाना चाहती, और उसमें अवाम के जाती लगाते कहाँ पे हैं? सिर ते साड़ियां जुतियां, यानी साडा सिर ते साड़ियां जुतियां नहीं, उससे तो अपना सिस्टम भी तो इन्होंने चलाना है ना, कोई ना कोई तो तरीका वारदात ढूंढना है ना, तो अपने अवाम को तो पहले ही आप घुटनों में ले आए, अवाम के पास पैसे हैं हमको देने के लिए। अच्छा मैडम ये बताइए, ये जो लोग पार्लियामेंट में पहुंचे हुए हैं, ये ठीक है जैसे भी पहुंचे, मगर इंसान में इतनी तो जाहल में भी अकल होती है कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, हम टिश्यू पेपर है, और नामालूम अफराद, ताकतवर अफराद सुना पार्लियामेंट में घुस जाते हैं, और इनको फिर कहते हैं कि बंदे दे पुत्र बन जाओ, ताड़ी कोई औकात नहीं, जो हम कहेंगे वो करो। तो ये अपने आप को किस जगह पे खड़ा देखती है? वो यही हालात तो नहीं कि धोबी का कुत्ता घर का ना काट का? बिल्कुल 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 बिल्कुल, या बिल्कुल आपने अच्छी बात की, बहुत सही बात की आपने। ये फॉर्म 47 वाले जब जैसे ही 2 नंबरी करके ये गए हैं पार्लियामेंट में, असेंबलियों में, इनके नजदीक उन लोगों का एहतराम है जो जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुंचाया है। और दूसरी बात ये है कि उनको अवाम का तो कोई ख्याल नहीं है ना, वो तो उनका ख्याल करेंगे जो उनको वहां पर लेके आए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो 4 इसके पीटीआई के जो ओवरसीज थे सेनेटर, ठीक है, वो पीटीआई ने उनको कहा कि आप वापस ना आना, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और आपसे ये वोट डलवाएंगे। लेकिन वो वापस आ गए पाकिस्तान, ठीक है, वापस आ गए। अब वो उनको ना ये पंजाब जो है, इस्लामाबाद में पंजाब सेंटर है, वहां पर उनको रखा हुआ है। हाँ, उनको वहां पे रखा हुआ है। उनके घर वालों ने राबता किया चंद सहाफियों से, और उन्होंने कहा कि खुदा का नाम है आप ना ऐसे करें, क्योंकि हम पे अवाम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, हम अपने घरों में नहीं रह सकेंगे अगर आपने इन 4 सेनेटर्स के नाम अनाउंस कर दिए। लेकिन उनको क्या फर्क पड़ता है? और ये मैडम क्या फर्क पड़ता है? वो घरों को जो मर्जी नुकसान पहुंचा दे, गवर्नमेंट को या ताकतवर लोगों को क्या फर्क पड़ता है हमारा? नहीं, वो देखिए सोशल मीडिया के ऊपर उनकी इतनी, वो कहते हैं बेइज्जती होगी और अवाम ने उनका जीना हराम कर देना, वो अपने इलाकों में बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये कह रही हूँ। कहते हैं कि आप उन सेनेटर्स का नाम मत पब्लिश करें, ना उनको बताएं मीडिया के ऊपर, क्योंकि अवाम ने उनकी छतरोल कर देनी है कि ये पीटीआई के मुखालिफ जाके वोट दे रहे हैं। अवाम ने इतना इनको कर दिया है कि अब ये नहीं किसी मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे अगर इन्होंने कुछ पहले कौन से दिखाने के काबिल है? बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन, जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि हम गलत रास्ते पे चलते जाएं, कवानीन बदल दें, आइन बदल दें, ये बदल दें, वो बदल दें, लेकिन जो असल मुद्दा है उसकी तरफ नहीं आएंगे। जो असल केस है वो जिस तरह कहते हैं कि वो कुत्ता खूह चो कड्ढन वाली गल है, तो रोज़ाना खूह में कभी पानी किसी तरह डालेंगे, कभी किसी तरह डालेंगे, हालात ठीक होने वाले। ना इससे आपकी इज्जत है, ना मुल्क की इज्जत है, ना मेरा ख्याल है अवाम की इज्जत है। तो इस तरह तवज्जो देनी चाहिए मेरे ख्याल में। जो भी लोग हैं एक अच्छी ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ, ये अपने चीफ जस्टिस साहब हैं, इज़्ज़त की ज़िंदगी मिली हुई थी मगर इन्होंने ज़िल्लत का इंतखाब किया। इसी तरह और भी लोग हैं। तो बाद में आपने देख लिया जो ज़िल्लत अमेज़ पे सोशल मीडिया पे सलूक किया जाता है। फजल रहमान की तस्वीर मुकम्मल बात कर दूँ, एक नूरानी चेहरा बनाया हुआ था तो एक काला चेहरा था। तो कह रहे थे कि जनाब किस तरह ये कौन सी तस्वीर मौलाना साहब को पसंद है, तो आज का वो नूरानी चेहरे वाली चल रही है, लेकिन दूसरी भी साथ साथ उन्होंने रखी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।